بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين المتطهرين وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. پچھلے جمعۃ المبارک میں بڑی شرح و وضاحت کے ساتھ بنی اسرائیل کی 4000 سالہ تاریخ کو اختصار اور میپ کے حوالے سے جتنا بھی آسان کر کے میں سمجھا سکتا تھا آپ کے گوش گزار کیا. یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا تاریخ کے متعلق جو علم ہے وہ بھی صحیح ہو جائے، اور اس علم کی بنیاد پر ہم اگر اپنے فلسطینی بھائیوں کے بارے میں، ان کی حمایت میں، ان کے حوصلے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائیں تو وہ ہمارا قدم بصیرت پر مبنی ہو. کیونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا علم ٹھیک نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اس کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے. تو یہ کاوش صرف اس لیے تھی کہ ہوا میں تیر چلانے سے بہتر ہے کہ انسان زمینی حقائق کو اچھے طریقے سے دیکھ لے، انہیں سن لے، انہیں سمجھ لے، تاکہ اپنے مستقبل کے حوالے سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ کوئی عملی اقدامات اٹھا سکے. تو سب سے پہلے تو میں جو پچھلے جمعے پر آپ کو وہ تاریخ ساری بیان کی ہے اس کا ایک مختصر جائزہ 5-7 منٹ میں دوبارہ کر دوں تاکہ ذہنوں کے اندر وہ چیز دوبارہ نمایاں ہو جائے. میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس مشرق وسطیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے لیے چن لیا تھا، اور اس نسل کو اللہ نے پوری دنیا کو دعوت کے پیغام دینے کے لیے چن لیا تھا. یہ مرکزی جگہ تھی، یہاں سے دعوت دینا آسان تھا، یہاں دنیا کی تمام طاقتوں کا گزر تھا، یہاں سے پوری عالمی منڈیاں کنٹرول کی جاتی تھیں. لہٰذا آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مرکزی جگہ یا شہر ہوتا ہے کہ جہاں خبر اگر پہنچ جائے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو یہ سنٹر کا جو چناؤ تھا مڈل ایسٹ کے اندر اس ملک فلسطین کا، وہ تھا ہی اس لیے
کہ اس کو مرکز بنا کر دنیا میں، وہ چاہے ایشیا ہو، وہ چاہے یہ افریقہ ہو، وہ چاہے یورپ ہو، ان تمام مقامات پر انبیاء کی دعوت، اللہ کی دعوت پہنچائی جا سکے کہ جہاں پہنچانا مقصود ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سیدنا مسیح علیہ السلام سے تقریباً 2200 سال پہلے پیدا ہوئے، 175 سال کی انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کے بعد انہوں نے چونکہ اپنی زندگی میں ایک بیٹے کو سیدنا اسحاق علیہ السلام کو اس جگہ پر آباد کیا تھا۔ اس جگہ کو اگر آپ موٹے اس میں دیکھنا چاہیں فریم میں تو آپ اس کو دیکھ لیں، یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے یہ والی، یہ کونا، اس کو اگر بڑا کیا جائے تو یہ علاقہ بنتا ہے۔ تو اس علاقے میں اس جگہ پر جس کا نام آج کل یروشلم ہے، بیت المقدس ہے، اس جگہ پر حضرت اسحاق کو آباد کیا، اور یہاں مکہ مکرمہ میں بنی اسماعیل کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا۔ تو ان کے ظاہری وصال کے بعد دعوت چلتی رہی۔ آپ سب نے وہ قصہ یوسف تو پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا، تو ایک قافلہ ان کو اٹھا کر اس مصر میں لے آیا۔ اس مصر میں اللہ نے انہیں تخت مصر عطا کر دیا۔ پھر ان کا خاندان سارا ہجرت کر کے یہاں آیا، اور اس مشرقی علاقے میں مصر کے وہ آباد ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ایک لمبے عرصے کے بعد، جبکہ فرعون نے ان کی آل اولاد کو غلام بنا لیا تھا۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ وہ یہاں سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس یروشلم میں جا کر آباد کریں، کیونکہ یہ زمین ان کی ہے اور ان کی نسل بھی چن لی گئی ہے، لہٰذا اس زمین سے فائدہ اٹھا کر وہ دنیا کی تمام اقوام کو اللہ کی دعوت دیں۔ بات آسان ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب مزید مختصر کرتے میں آگے چلتا ہوں، کیونکہ آج کا ہمارا سارا جو موضوع ہے وہ اس فلسطین کے اندرونی معاملات کے اوپر ہے۔ ان کے یہاں آباد ہو جانے کے بعد سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے بھی 300 سال کے بعد ان کا وہ دور عروج شروع ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نے انہیں دنیا میں وہ عروج دیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں ہوائیں بھی مسخر تھیں، جنات بھی مسخر تھے، وہ ذکر کرتے تھے تو چرند و پرند، پہاڑ و ریگستان سب ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو 94 سال وہ دور عروج رہا۔ اس کے بعد پھر یہ فتنوں کا اور بد عقیدگیوں کا شکار ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جس کا اللہ نے پہلے ہی ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ تمہیں جب میں نے اسپیشل نعمتیں دی ہیں تو تمہارا عذاب بھی اسپیشل ہوگا۔ تو 437 سالوں کے بعد اس خلافت کے ان پر پہلا عذاب کا کوڑا برسا۔ وہ کیسے برسا کہ عراق کا جو بادشاہ تھا نبوکت نظر، اس نے یروشلم پر حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو اس نے خراب کیا، تباہ کیا، برباد کیا، ان کو غلام بنا کر اپنے علاقے میں لے گیا۔ 60 سال انہوں نے غلامی کاٹی۔ پھر 60 سال کی غلامی کاٹنے کے بعد انہوں نے پے در پے اندر توبہ بھی کی تھی، تو وہ توبہ قبول ہوئی اور یہ واپس اس علاقے میں آ گئے، اور ان کا دوبارہ ایک سلسلہ وہاں شروع ہو گیا۔ پھر 300 سال کے بعد ان میں فتنہ آیا، تو سکندر یونانی جو ہے اسے شوق ہوا کہ میں دنیا فتح کروں، تو اللہ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا، رومیوں کو۔ تو رومیوں نے آ کر ان کی مسجد میں جو دوبارہ انہوں نے بنائی تھی بت رکھ دیے، ان کے بچوں کے ختنے پر پابندی لگا دی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر یہ اسی حالت میں رہے کہ 500 سالوں کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے اندر مبعوث کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات جس کا آج گفتگو کے ساتھ کنیکشن بنتا ہے، وہ کرنے والی ہے، وہ سمجھنے والی ہے۔ جب کسی قوم کے اندر فتنہ بام عروج کو پہنچ جائے
تو اسے زندہ کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو زندہ کرنے کے لیے غیر معمولی معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان کا جو فتنہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ اتنا غلاظت میں چلا گیا تھا کہ انہوں نے کالا جادو سیکھ کر شیطان کی مدد حاصل کرنا اپنا رسم و رواج بنا لیا تھا۔ تو اب وہ جو کالا جادو یہ کرتے تھے، یا ان میں جو وہ یہ تعویذ گنڈے والے معاملات تھے، وہ اتنے زیادہ پھیل گئے اور وہ اتنے اسٹیبلش ہو گئے کہ اللہ جل شانہ نے اب جس نبی کو بھیجنا تھا اسے معجزے کے طور پر اس دنیا میں پیدا کیا۔ بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور گود ہی کی حالت میں انہوں نے اپنی نبوت کی گواہی دی۔ اور یہ سب اس لیے تھا کہ ان کو سختی سے جھنجھوڑا جائے۔ اگر تم ان مافوق الفطرت واقعات کو زیادہ مانتے ہو تو دیکھو میں نے نبی بھی ایک ایسے انداز میں پیدا کیا ہے جو بڑا ہی مافوق الفطرت ہے، بڑا ہی معجزانہ ہے، خرق عادت ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت پر کان نہ دھرا۔ عوام نے تو دھرا، لیکن وہ جو بڑے ان کے لوگ تھے، راہب، فریسی، فقی، انہوں نے نہیں دھرا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو 4 معجزے دیے تھے وہ بھی اسی لیے تھے۔ وہ بہت بڑے معجزے ہیں، اور وہ کسی نبی کو پہلے اس طرح نہیں دیے گئے کہ آپ پرندوں کو ایک مٹی کی شکل دیں، ان کی ایک مورتی بنائیں اور پھر ان میں پھونک ماریں تو وہ اڑنے لگ جاتے ہیں۔ آپ برس کے مریض کے ہاتھ ایسے پھیریں تو اس کا برس کا مرض جاتا رہتا ہے۔ ایک نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ ایک قبر میں لیٹے ہوئے مردے کو کم باذن اللہ کہتے تو وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی طاقت سے زندہ ہو جاتا۔ تو اتنے بڑے 4 معجزے دیکھ کر بھی ان کا دل نہ پگھلا، بلکہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور اپنے ذوم کے مطابق انہوں نے ان کو صلیب لگانے کی کوشش بھی کی۔ تو اب اللہ کا دوسرا وعدہ پورا ہونا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب تم میرے رسولوں کا انکار کرو گے تو غالب میرے رسول ہی آئیں گے، تم پر دوسرا عذاب کا کوڑا برسے گا، اور تمہیں شہروں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر چن چن کر مارا جائے گا۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے 40 سال کے بعد ان کے زندہ اٹھائے جانے کے، یہ جو تھا یونانی جرنیل تیتس، اس نے حملہ کیا اور دوبارہ وہ جو مسجد تعمیر کی تھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اب آگے آج کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانہ رسالت سے لے کر آج کے دن تک کے حالات فلسطین کے کیا ہیں۔ انہوں نے یورپ میں وقت کیسے گزارا، مسلمان زمینوں پر یہ کیسے رہے، مسلمانوں کے ہاں ان کا وقت کیسا گزرا، اور پھر یہ یہاں تک کیسے پہنچے۔ تو بات شروع ہوتی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ان کا جو جیوش ڈائسپورا شروع ہوا تھا وہاں سے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں سے انہوں نے جلا وطنی یورپ کی طرف کی، روس کی طرف کی، کچھ قبائل یہاں ہندوستان کے قریب بھی آ کر آباد ہوئے، اور کچھ یہاں افریقہ میں آ گئے۔ اب جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عروج حاصل ہوا، انہوں نے یہ علاقے بھی فتح کر لیے، یہاں تک اسپین بھی فتح کر لیا، یہ قازقستان اور یہ ازبکستان، اس کے علاقے بھی بہت جلد پہلی صدی کے اندر فتح ہو گئے، حتیٰ کہ چین کا یہ تبت کا علاقہ یہ بھی فتح ہو گیا، پاکستان بھی آدھا اس زمانے میں فتح ہو گیا، جزیرہ نما عرب بھی اور افریقہ بھی تقریباً آدھا یہاں تک مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ تو مسلمانوں کے دور حکومت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا، بلکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو بن گورین تھا اسرائیل کا پہلا منسٹر جو تھا، وزیر اعظم، اس نے یہ بالکل اپنی ایک سپیچ میں کیٹاگوریکل یہ کہا تھا کہ ہمارا سب سے شاندار ترین زمانہ مسلمانوں کا وہ دور حکومت ہے جو انہوں نے اسپین کے اندر گزارا۔ انہوں نے ہمیں ہر طرح کے حقوق بھی دیے اور ہمیں اپنی گورنمنٹ کے اندر جابز بھی دیں۔
پہلی دفعہ ہمیں جو عزت محسوس ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے زمانہ حکومت میں محسوس ہوئی تھی. لیکن یورپ کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا یہودیوں کے ساتھ؟ ایک چیز میں واضح کر دوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ اس پر بات کی ہے کہ آپ نے اسے واضح نہیں کیا، کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو. ٹھیک ہے جی، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اتقیاء، اصفیاء، صدیقین، صالحین ہیں، وہ وہی تھے جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا. باقی جو ہیں جنہوں نے ان کا انکار کیا انہیں ہم یہودی کہتے ہیں. پھر یہودیوں میں بھی ایک خاص قسم ہے سیہونی، ان کی وضاحت میں تھوڑا سا آگے چل کر کروں گا. یہ وہی ہیں جنہیں انگریزی میں زائونسٹ کہتے ہیں، اور یہ سارا کیا دھرا جو ہے فلسطین کے اندر یہ انہی لوگوں کا ہے. تو میں ان کا تعارف تھوڑا سا آگے چل کے کرواؤں گا. پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یورپ کے اندر ان علاقوں میں ان کا یہ 1500 سالہ زمانہ کیسے گزرا. بات یہ ہے کہ 300 سال تو انہوں نے دربدری میں گزارے، اور وہ دربدری ایسی تھی کہ نہ ان کے پاس اچھا ذریعہ معاش تھا، نہ ان کی کوئی عزت تھی، نہ ان کی کوئی جگہ تھی، خانہ بدوشوں کی طرح کبھی یہاں تو کبھی وہاں. 300 سال کے بعد، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے 300 سال کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوا. وہ واقعہ کیا ہوا کہ پوری دنیا کا یہ جو سنٹر ہے ترکی، اس شہر کا نام جس کا آج استنبول نام ہے، اس زمانے میں قسطنطنیہ نام تھا. روم کا بادشاہ اس علاقے میں رہتا تھا. اس کو اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو یہ علاقہ بنتا ہے، یہ والا. تو اس بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی، حالانکہ وہ بت پرست تھا. جب قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی تو وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جو دین مذہب بادشاہوں کا ہوتا تھا وہی دین مذہب رعایا کا ہوتا تھا. تو رعایا نے بھی عیسائیت قبول کر لی. اب جب عیسائیت ان سب نے قبول کر لی تو یہودیوں کا برا وقت شروع ہو گیا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے، بلکہ انہوں نے تو اتنا مانا یا ان کے معاملے میں اتنا مبالغہ کیا کہ معاذ اللہ انہوں نے اللہ کا بیٹا انہیں بنا دیا عیسائیوں نے. لیکن جو یہودی تھے وہ معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نہ صرف انکار کرتے تھے بلکہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے انہیں صلیب دلوایا ہے. وہ تو ان کے دشمن تھے. تو جب عیسائیوں نے یہ دیکھا کہ یہی صلیب لگوانے والے ہیں تو عیسائیوں نے پورے یورپ میں ان پر زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی. اس علاقے سارے میں، یہ یوکرین، ٹھیک ہے جی، یہ فرانس، یہ اسپین، یہ جرمنی، ان تمام علاقوں میں یہودیوں پر زمین تنگ کر دی. ان کو شہری آبادیوں میں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کو عام بازار میں دکان نہیں بنائی دی جاتی تھی. ان کی جو آبادیاں ہوتی تھیں ان کے گرد دیواریں بنا دی جاتی تھیں اور ان دیواروں پر گالیاں لکھی جاتی تھیں کہ یہاں گالی زدہ لوگ رہتے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو صلیب لگوایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اور ان کو اتنا انڈر پرسیکیوشن رکھا، اتنا تشدد اور جبر کے اندر رکھا کہ یہ تقریباً 1200 سال تک یہ اس طرح کی زندگی گزارتے رہے جیسے جانور ہوں. جب ان کے ساتھ اتنا برا انہوں نے سلوک کیا عیسائیوں نے 1200 سال تک، تو پھر ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جائیں. ویسے تو بہت سے قبائل پہلے بھی آ گئے تھے، لیکن پھر ایک بڑی ہجرت ان کی یورپ کے اندر ہوئی. کچھ سلطنت عثمانیہ کے علاقے میں آ گئے یہاں، کچھ اسپینش علاقے میں آ گئے مسلمانوں کے پاس یہاں، اور کچھ جو ہیں وہ بر صغیر میں مغلیہ جو سلطنت تھی اس کے علاقے میں آ گئے. تو مسلمانوں کی زمینوں پر انہیں سکھ کا سانس ملا، انہیں سانس لینے دیا گیا، ان کو حقوق دیے گئے. بلکہ یہ سارے کھلا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا اصل جو چین ہے وہ وہی زمانہ ہے جو مسلمانوں نے ہمیں اپنی پناہ میں دیا تھا. اچھا، ان 1200 سالوں کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہودی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عیسائیوں میں ایک نیا فرقہ بنا دیتے ہیں. اس فرقے کا نام ہے پروٹسٹنٹ. اب جو پروٹسٹنٹ تھے وہ سارے یہودیوں کے حمایتی بن جاتے ہیں، اور یہودیوں کے صرف حمایتی نہیں بنتے بلکہ وہ جو پروٹسٹنٹ ہیں وہ اس سلطنت عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر اور اسپینش مسلمان ان دونوں سے متاثر ہو کر یورپ کے اندر احیاء علوم کی تحریک شروع کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟
یورپ میں علم سیکھنے پر سخت پابندی تھی. عوام کے ہاتھوں میں اگر کسی پادری کو کوئی کتاب نظر آ جاتی تھی نا تو وہ کتاب بھی جلا دی جاتی تھی, بندہ بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا, اتنی علم دشمنی تھی. تو جو پروٹیسٹنٹ تھے انہوں نے یہ تحریک شروع کی احیاء علوم کی. ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے, جیسے کہ مارٹن لوتھر ہے, اس نے اس میں بڑا حصہ ڈالا. تو اس تحریک سے عیسائیوں کو بھی بڑا فائدہ ہوا, یہودیوں کو بھی. عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے کتنی مرتبہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں آزمایا ہے, ہر دفعہ وہ ہم پر غالب آ جاتے ہیں. ہم نے بیت المقدس کچھ عرصے کے لیے فتح بھی کیا, لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنی دردناک شکستیں ہمیں دی ہیں کہ وہ بھلائی نہیں جا سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم میں اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح کے دینی ادارے اور دنیاوی علوم ان کے ہاں ہیں, ہمارے ہاں بھی ہونے چاہیے. انہوں نے مسلمانوں سے متاثر ہو کر اپنے بچے جو ہیں وہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجے, اسپین کے اندر اور سلطنت عثمانیہ کے مین سینٹر کے اندر. تو فرانس سے, جرمنی سے بڑی تعداد میں عیسائی لڑکے لڑکیاں مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے آتے تھے, اور یہاں سے پڑھ کر جا کر انہوں نے ایک احیاء علوم کی تحریک شروع کی. کرتے کرتے 300 سال کے بعد وہ تحریک اتنی کامیاب ہوئی کہ یورپ کی تقدیر بدل گئی. وہاں یونیورسٹیاں بننی شروع ہو گئیں, علوم کی ترویج و اشاعت شروع ہو گئی. کلیسا کا جو ادارہ تھا وہ زوال پذیر ہو گیا, اور عیسائیت جو ہے اس نے دنیا کو آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیا. یہ اس زمانے کی سامعین گرامی بات ہے کہ جب مسلمان اپنے 1000 سالہ دور حکومت کو گزار کر زوال پذیر ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو چکے تھے. سلطنت عثمانیہ جس سے یہ سارا یورپ ڈرتا تھا وہ تھوڑی سی کمزور ہونا شروع ہو گئی. ویانا, یہ جہاں یورپ کا ایک علاقہ ہے, سلطان سلیمان کے جانشینوں نے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے ایک مہم بھیجی. تو وہ مہم ویسے اس طرح کامیاب نہ ہو سکی. تو اس مہم کے بعد یورپ کے اندر مسلمانوں کے لیے دروازے بند ہو گئے. یورپین جو تھے انہوں نے تقریباً 17ویں صدی کے اندر مسلمانوں کو سخت ریزسٹنس دینا شروع کر دی. جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اتنی ویک ہوتی چلی گئی کہ 18ویں صدی میں آ کر اس کو قرض لینا پڑ گیا یورپی ملکوں کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ تو قاری صاحب ایڈائز ذرا اٹھوا دیں. یہ جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں نا جی, یہ 16ویں صدی عیسوی 15ویں صدی عیسوی کا نقشہ ہے سلطنت عثمانیہ کا. یہ تقریباً 22 ملکوں پر مشتمل مسلمانوں کا عظیم الشان خلافت کا ادارہ تھا. تو یہ دیکھیں یورپ کے کتنے ملک اس نے یہاں تک فتح کیے ہوئے تھے. آج کل ترکی صرف یہاں تک ہے. یہ سارا بلغاریہ کا اور آسٹریا ہنگری کا علاقہ بھی مسلمانوں کے پاس تھا. جب یہ ویک ہونا شروع ہوئی تو یہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے. جب 20ویں صدی آئی تو 20ویں صدی تک یورپین جتنے حکمران تھے انہوں نے عثمانیوں کا نام رکھ دیا کہ یہ بیمار اور بوڑھا ریچھ ہے, بہتر یہ ہے کہ اسے آہستہ آہستہ کر کے ہم ختم کریں. تو اس کا طریقہ کیا اپنایا گیا؟ طریقہ یہ اپنایا گیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, ان کو توڑو اور پھر ان پر حکمرانی کرو. تو توڑنے کا عمل انہوں نے کیسے شروع کیا؟ وہ ایسے کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو انہوں نے یہ جتنے عرب ملک تھے, شام, عراق, اردن اور یہ حجاز جزیرہ نما عرب, ان سب کے حکمرانوں کو جو وہاں کے عرب گورنر تھے ان کو پیسہ دیا 1 کروڑ پاؤنڈ کہ تم عثمانیوں کے خلاف بغاوت کرو, ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے, تمہیں زمین بھی دیں گے, تمہیں اسلحہ بھی دیں گے اور تمہاری سرپرستی بھی کریں گے. حجاز کا گورنر تھا, نام اس کا بڑا پیارا ہے, حسین ابن علی ہاشمی. وہ ان کی ڈیل میں آ گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بغاوت کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے
کہ حکومت ہمیں ملنی چاہیے. انہوں نے کہا برطانیہ نے کہ تجھے صرف حکومت نہیں دیں گے, تجھے اس پورے علاقے کا خلیفہ بنا دیں گے, مسلمان تجھے خلیفے کے نام سے پکاریں گے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ تو بلے بلے ہو گئی. تو اس نے بغاوت کر دی یہاں عثمانیوں کے خلاف. یہاں عراق میں جو عرب تھے, شام میں جو عرب تھے, لبنان میں جو عرب تھے, انہوں نے بھی اس سارے علاقے میں عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی. تو دوسری جنگ عظیم میں یہ بغاوت بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی, اور اوپر سے یہ جو یورپ تھا اس میں فرانس اور برطانیہ اور رشیا, ان تینوں نے بھی سلطنت عثمانیہ کو یہاں سے کمزور کرنا شروع کر دیا. تو یہ کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ ایک تو عثمانیوں کے پاس پیسے نہیں تھے جنگ کے لیے, اسلحہ بھی محدود تھا, انفرادی قوت بھی محدود تھی. اس کے باوجود انہوں نے 2 محاذوں پر زبردست قسم کی ریزسٹنس دکھائی اور 2 علاقے انہوں نے اپنے بچائے برطانیہ سے. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جنگ عظیم اول میں جو مسلم دنیا تھی اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا. پوری اسلامی دنیا میں صرف ایک ایسی طاقت تھی جس پر مسلمان اعتماد کر سکتے تھے, اور وہ صرف اور صرف سلطنت عثمانیہ تھی. بر صغیر کے اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے مسلمانوں میں, انہوں نے عثمانیوں کو خط لکھا کہ آپ لوگ جنگ عظیم اول میں برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ جرمنی کا ساتھ نہ دیں. لیکن عثمانی ایک خاص واقعے کی وجہ سے مجبور ہو گئے کہ ہم جرمنی کا ساتھ دیں گے, اور وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ اس میڈیٹرینین سی کے اندر ان کی کچھ کشتیوں کو, بحری جہازوں کو برطانیہ کی فوج نے روک لیا اور ان پر زور زبردستی کی, ان کو ہٹ کیا. تو عین اس وقت جرمنی نے پھر عثمانیوں سے کہا کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ تمہیں توڑنے کے لیے آئے ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ گے تو سینٹرل پاور کے ساتھ مل کر ہم دائیں اور بائیں آسانی سے لڑ سکیں گے, اگر تم ہمارے ساتھ شامل نہ ہوئے تو ہمارا بھی یہ علاقہ جو نچلا ہے جنوبی وہ محفوظ نہیں رہے گا. عثمانی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے جرمنی کے ساتھ اتحاد کر لیا. اب جو جرمنی تھا وہ پہلے 3 سال تو جنگ جیتتا رہا, لیکن جو آخری 2 سال ہیں وہ اس نے پسپائی اختیار کی. عین اس زمانے میں جب عثمانیوں نے ان کا ساتھ دیا تو برطانیہ اور فرانس کو اتنا غصہ آیا مسلمانوں پر کہ انہوں نے کہا جی ہم ان کا استنبول جو ہے نا اسے کیپچر کر لیں گے. تو استنبول پر انویڈ کرنے کے لیے انہوں نے اتنی بھاری فوج بھیجی بحری جہازوں پر کہ یوں سمجھیں کہ اس فوج کو دیکھ کر ہی بندے کا دل دہل جاتا ہے. لیکن قربان جائیں ان مجاہدین پر کہ وہ تھے تو تھوڑے سے, بہت تھوڑے تھے وہ, لیکن یہ گیلی پولی کا جو جزیرہ ہے یہاں, اس گیلی پولی کے جزیرے پر انہوں نے اتنا زبردست جواب دیا برطانیہ اور فرانس کو کہ صرف شاید چند مہینوں کے اندر ان کی ساری فوج انہوں نے وہاں سے واپس کر دی. یعنی ذلیل ہو کر وہ میڈیٹرینین سی کے اندر سے نکلے, استنبول کو انہوں نے بچا لیا. اور اس جنگ میں بڑی غیر معمولی باتیں بھی ہوئیں کہ 1 فٹ کے اندر 1000 گولی گرتی تھی. آپ ذرا سوچیں کہ 1 فٹ میں ایک بندہ کھڑا ہے, اس پر 1000 گولی گر رہی ہے, کیا وہ زندہ بچے گا؟ اتنی تیزی سے عثمانی فوجیوں نے اپنی جانیں قربان کی, لیکن استنبول کا ایک چپا بھی اتحادی فوجوں کے حوالے نہیں کیا. تو یہ ان کی بہت بڑی فتح تھی. اور اس زمانے میں برطانیہ اتنا بڑا فرعون بنا ہوا تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی شکست ہی نہیں دے سکتا. اسی طرح عراق میں ایک علاقے پر عثمانیوں کا اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوا, تو عثمانی سلطنت کے مجاہدین نے وہاں ایک شہر تھا, اس کو کہتے ہیں کوت کے اندر ان کو بند کر دیا. آج تک برطانیہ کو کسی نے محاصرے کے اندر بند نہیں کیا تھا. تو برطانیہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید 15-20 دن کے بعد ہم چھوٹ جائیں گے, لیکن ترک فوج نے اتنا شدید ان کا محاصرہ کیا کہ ان کو جان کے لالے پڑ گئے. پھر لارنس آف عربیہ کا ایک ایجنٹ جو برطانوی ایجنٹ تھا, اس کو انہوں نے پیسے دے کر بھیجا اور کہا کہ یہ جو مجاہدین کا جنرل ہے خلیل پاشا, تم اس سے جا کر تنہائی میں ملو اور اس سے کہو کہ 20 ملین پاؤنڈ ہم سے لے لو, لیکن ہمارا یہ جو محاصرہ ہے یہ چھوڑ دو اور ہمیں واپس جانے دو. تو خلیل پاشا نے وہ 20 ملین ٹھکرا دیا اور سیدھا سیدھا کہا کہ سرنڈر کرو گے تو یہاں سے نکلو گے. تو یہ تاریخ میں, برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ عثمانیوں نے عراق کے اس علاقے میں ان کو سرنڈر کروایا
اور انتہائی ذلت آمیز طریقے سے ان کے فوجیوں کو باندھا اور پھر ان کے جرنیلوں کو کرسیوں پر بٹھا کر ان کے ساتھ اپنی تصویر بنوائی. گوگل کریں آج بھی آپ تو وہ تصویر آپ کو سامنے مل جاتی ہے کہ خلیل پاشا جرت کے ساتھ ایسے سیدھا کھڑا ہے اور اس کے ساتھ برطانوی جرنیل جو ہیں وہ شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہیں. تو یہ 2 فتوحات عثمانیوں نے ان کے خلاف کی، لیکن یہ سچ ہے کہ یہ بیچارے کہاں تک لڑ سکتے تھے. جب عربوں نے ان کے ساتھ غداری شروع کی تو غداری پہ غداری، غداری پہ غداری کرتے کرتے یہ علاقے عثمانیوں کو واپس دینے پڑے. تو یہ حجاز جو ہے یہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا، اردن بھی چھوڑ دیا، شام بھی چھوڑ دیا، عراق بھی اور لبنان بھی. اور 1917 کے اندر برطانوی فوج جو ہے وہ جب پیش قدمی کرتی ہوئی بیت المقدس کے اندر آنے لگی تو عثمانیوں نے انہی حالات کے پیش نظر کے سارے ارد گرد کے عرب جو ہیں وہ دشمن ہیں ہمارے، تو انہوں نے لڑائی نہیں لڑی ان کے ساتھ، ایسے ہی بیت المقدس کو ان کے حوالے کر دیا. اور اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. حکمت یہ تھی کہ اگر ہم نے یہاں لڑائی لڑی تو جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کو شدید نقصان پہنچے گا اور ہماری پیچھے سے کوئی کمک بھی نہیں آ سکے گی، کوئی سامان رسد بھی نہیں آ سکے گا. لہٰذا انہوں نے ایک معاہدہ کیا اور یروشلم کو برطانیہ کے حوالے کر دیا. اب تاریخ شروع ہوتی ہے ارض فلسطین کے اس نئے دور کی. 1917 میں جب برطانیہ نے یہ علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا، یہ سارا فلسطین ہے، تو اس وقت یورپ میں جتنے یہودی آباد تھے، زائونسٹ صہیونی یہودی، ان کا کیا تعارف ہے جی؟ عام یہودیوں سے صہیونی کس طرح مختلف ہیں؟ یہ وہ صہیونی تحریک ہے، یہ وہ زائونزم ہے کہ جو نسل پرستی کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر؟ نسل پرستی کی بنیاد پر اپنے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں سے فائق تر سمجھتا ہے. اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں اس روئے زمین پر، ان کی جان کی قیمت صرف اتنی ہے جتنی کسی جانور کی جان کی قیمت ہے. ایک چیز. دوسری چیز ان میں یہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ یہ زمین حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے سے ہماری نسل کو ملی ہے، لہٰذا اس پر صرف ہمارا حق ہے اور کسی کا نہیں. حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو ملی تھی جو انبیاء پر ایمان لائیں، ان کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کریں، پیش قدمی کریں اور دعوت کی ذمہ داری کو اٹھائیں. یہ تو ان لوگوں کی تھی، لیکن انہوں نے نسل کی بنیاد پر کہا کہ نہیں جی، ہم بھی چونکہ اولاد یعقوب ہیں لہٰذا یہ زمین صرف اور صرف ہماری ہے. تیسرا ان کا عقیدہ وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سوا دنیا کی دولت پر کسی دوسری نسل کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سوا دنیا کی دولت اور معیشت پر کسی دوسرے کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے. ان میں اور یہودیوں میں، جو عام یہودی ہیں، ان میں بڑی نفرت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جو روایتی مذہبی یہودی ہیں ان میں اور ان نسل پرست صہیونی طاقتوں میں آپس میں بڑی چپکلش اور نفرت ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں جو مذہبی یہودی ہیں وہ فلسطین کے حق میں ریلیاں نکال رہے ہیں. لیکن ہمارے تو تھوڑی بہت انڈر گراؤنڈ چلتی بھی رہتی ہے کہ وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ چلو جی نسل تے ساڈی ہے نا، پاویں نہ دے عقائد و نظریات ساڈے نال وکھرے نے. سمجھ آ گئی؟ اچھا اب آتے ہیں 1917. 1917 میں جب یہ سارا علاقہ برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا تو ایک برطانوی وزیر تھا، اس کا نام تھا آرتھر بیلفور. آرتھر بیلفور نے ایک خط لکھا. کس کو لکھا؟ والٹر راتھ چائلڈ کو. والٹر راتھ چائلڈ جو تھا وہ یہودی خاندان کا ایک تھا، ان کا سمجھیں کہ ان کے فرما رواں کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دولت اسی خاندان کے پاس تھی. تو بیلفور نے ایک خط لکھا راتھ چائلڈ کو کہ ہم نے بیت المقدس کو لے لیا ہے، لہٰذا اسرائیل کو یہاں بنانے کی جو تمہاری سوچ ہے اس کو ہم عملی جامہ عنقریب پہنا دیں گے. اچھا یہ اس زمانے کی بات ہے جب فلسطین کی جو یہ مسجد ہے القدس کی مسجد اقصیٰ، یہاں کے جو خطیب ہیں انہوں نے علامہ اقبال کو دعوت دی کہ آپ فلسطین میں آئیں اور ہم آپ کے ساتھ کوئی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. علامہ اقبال لاہور سے گئے وہاں اور وہاں جا کر مسجد اقصیٰ میں انہوں نے خطبہ بھی دیا. تو جو وہاں مسلمانوں کی میٹنگ ہوئی، کانفرنس ہوئی،
اس میں اقبال نے ایک بات بڑی واضح انداز میں کہی تھی، ایک تو یہ کہ تم لوگ ان عرب لوگوں پر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا، یہ جو عرب حکمران ہیں تمہارے بادشاہ ہیں جو عثمانیوں کے خلاف بغاوتیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا، یہ تمہارا کبھی بھی فیوچر محفوظ نہیں کریں گے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مغربی طاقتوں پر کبھی بھی اعتبار نہ کرنا، وہ تمہارے ساتھ کوئی بھی معاہدہ کریں، کوئی بھی وعدہ کریں تو وہ اس کے پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہودی اس علاقے کو لینے کے لیے ماحول کو سازگار بنا رہے ہیں، یہ اقبال نے اس زمانے میں ان کو باتیں کی تھی۔ بہرحال ہوا پھر یہ کہ اس زمانے میں یہودیوں کی اس شہر میں کل آبادی جو تھی وہ تھی تقریباً 7-6%، اور جو مسلمانوں کی آبادی تھی وہ 87 سے 90% تھی۔ 2-3% عیسائی بھی اس علاقے میں آباد تھے فلسطین کے اندر۔ انہوں نے کیا کیا کہ 1917 میں کنٹرول سنبھالنے کے بعد تیزی کے ساتھ یہودیوں کو اس علاقے میں آباد کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ عثمانیوں کے زمانہ حکومت کے اندر صرف 50-40 ہزار یہودی یہاں آباد تھے، لیکن 1948 تک 4.5 لاکھ یہودی یہاں آباد ہو گئے۔ وہ جو 3-4% یہودی تھے وہ برطانیہ کی حکومت کے دوران تقریباً 33% ہو گئے۔ اب جب 1947-48 کا زمانہ آیا، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بھی اسی زمانے میں آزاد ہوئے، دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے برطانیہ کو یہ سارے علاقے چھوڑنے پڑ گئے۔ یہ برطانیہ ہے انگلینڈ، اس نے یہ علاقے بھی فتح کیے ہوئے تھے، یہ علاقے بھی فتح کیے ہوئے تھے، یہ علاقے بھی۔ تو دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اس انگلینڈ کو یہ سارے علاقے چھوڑنے پڑے، تو اس نے بیت المقدس جو ہے اس کا معاملہ اقوام متحدہ کے حوالے کیا، اور خود اس نے اعلان کر دیا کہ میں مئی 1948 سے یہاں نکل جاؤں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اب جو یو این او تھا، یو این او نے پہلے ہی ساری تیاری کی ہوئی تھی یہودیوں کے لیے، صہیونیوں کے لیے۔ وہ تیاری کیا تھی؟ وہ تیاری یہ تھی کہ برطانیہ کی حکومت بھی مقروض تھی یہودیوں کی، یہودیوں نے انہیں پیسہ دیا ہوا تھا۔ امریکہ میں بھی بڑے بڑے جو تاجر تھے وہ یہودی تھے۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے پریشر ڈالا کہ اس ریاست کو کچھ اس طرح تقسیم کیا جائے، بنایا جائے کہ سب سے زیادہ حقوق کا خیال ہمارا رکھا جائے۔ تو یو این او نے ایک قرارداد پاس کی، اور وہ قرارداد بھی کیسے پاس ہوئی اس کی بھی کہانی تھوڑی سی آپ کو بتاتا چلوں۔ اس قرارداد کو پاس کرنے کے لیے اکثریتی ووٹ چاہیے تھے۔ اب آدھی دنیا ایک سائڈ پہ تھی، آدھی دنیا ایک سائڈ پہ تھی، یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ قرارداد پاس ہو سکتی۔ یہودیوں نے کیا کیا کہ کانگریس کے جتنے بھی بڑے وڈیرے تھے اس زمانے کے، ان کو جا کر تو پیسے دیے انہوں نے کہ تمہاری الیکشن کی جو کمپین ہے وہ بھی ہم چلائیں گے، تمہاری ریاستوں کو فنڈ بھی ہم دیں گے، لیکن اسرائیل کے حق میں تم نے اس قرارداد کو ہر صورت پاس کرنا ہے۔ تو پورے یورپ میں انہوں نے وہ اپنی اس تحریک کو انڈر گراؤنڈ چلایا۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ 1948 میں 57 ملکوں نے اس قرارداد میں حصہ لیا، 33 نے اس کے حق میں ووٹ دیا، 13 نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، اور کچھ جو تھے وہ نیوٹرل رہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں نے اسرائیل کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ اس وقت کا ان کا جو وزیر اعظم تھا پنڈت لال نہرو، اس نے بھی اسرائیل کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ تو اب مخالفت میں ووٹ آ گیا۔ اب دیکھیں جو بات یہاں دیکھنے والی ہے کہ اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کیسے کیا۔ یہ سارا فلسطین ہے، یہاں سارے میں مسلمان آباد تھے، اس سارے خطے میں۔ 1948 تک، 1917 سے 48 تک یا 46 تک، یہ جو گرین آپ کو رنگ نظر آ رہا ہے، ان علاقوں میں برطانیہ نے اپنی طاقت کے تحت یہودیوں کو آباد کیا 1946-47 تک۔ پھر جب یو این او نے تقسیم کیا اس قرارداد کے ذریعے ملک کو، تو انہوں نے تقسیم کیسے کیا؟ یہ جتنا گرین علاقہ ہے یہ سب ان صہیونی یہودیوں کو دیا، اور یہ جو پیلا یلو علاقہ ہے یہ سارا فلسطینیوں کو دیا۔ اور دیکھیں کہ کتنے ڈرامائی انداز میں، کتنے ظلم کے ساتھ انہوں نے فلسطین کو تقسیم کیا کہ یہ جو شمالی حصہ ہے اس کے اور اس کے درمیان یہ چھوٹا سا رستہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کے اور اس کے درمیان میں یہ چھوٹا سا رستہ رکھا ہوا تھا۔ ایک فلسطینی کو اپنے ہی ملک کے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا تھا،
درخواست دینی پڑتی تھی، اسرائیلی ریاست کی اجازت لینی پڑتی تھی. تو فلسطینیوں نے تو پہلے دن سے اس کو قبول نہ کیا، اور جو مقامی فلسطینی تھے ان بیچاروں نے اینٹ پتھر کے ساتھ وہ تیاری شروع کر دی کہ ہم یہودیوں کو کسی صورت بھی یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے. تو اگلی کہانی 4 جنگوں کی میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے، لیکن ایک چیز اسے آپ سمجھ لیں، ہمارے پاکستانیوں کے اس بارے میں کوئی اتنی خاص معلومات نہیں ہے. یہود نے پہلے دن سے فلسطین کی زمین خالی کروانے کے لیے جو اپنا ذہن بنایا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں. 1948 میں جب اس ریاست کا اعلان ہوا کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ فلسطین ہے، اس زمانے میں یہودی فوج نے ایک گاؤں تھا یہاں بیت المقدس کے بالکل قریب اس جگہ پہ، اس کا نام تھا دیر یاسین. دیر یاسین کے گاؤں کی کل آبادی تقریباً 700 تھی، 750. تو انہوں نے کیا کیا کہ بالکل اچانک ایک دن بغیر بتائے انہوں نے اس گاؤں پر حملہ کیا. اس کے جو گلی محلے تھے اس میں جا کر جو گرنیڈ ہوتے ہیں وہ گھروں میں پھینکے. پھر گرنیڈ کے پھینکنے کے بعد جو چیخو پکار کی آواز آئی اس پر دروازے توڑ کر گھروں میں داخل ہوئے، اور پھر جتنی بندوقیں ان کے ہاتھ میں تھی ان سے ان تمام فلسطینی بیچاروں کو شہید کر دیا. یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس واقعے نے عرب ملکوں کو حیران کر دیا. حتیٰ کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے اس وقت معافی مانگی اردن کے شاہ عبداللہ سے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، لیکن عبداللہ نے کہا کہ اب تمہیں ہم معاف نہیں کر سکتے، تم نے معاملہ اتنا واضح کر دیا ہے کہ تم اس زمین پر کیسے قبضہ کرو گے، اب ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے وہ پہلی جنگ ہوئی، پہلی جنگ میں اردن نے اس کو فتح بھی کر لیا تھا بیت المقدس کو. اچھا، اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک یہ جب بھی کوئی گاؤں خالی کرواتے ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں. یہ 2023 کی بات ہے، جولائی کی. کیا ہوا، یہ جو فلسطین کا حصہ ہے اس کا نام ہے ویسٹ بینک. اب آپ کہیں گے کہ ہے یہ ایسٹ کے اندر، اسے ویسٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ویسٹ اس کو دریائے اردن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے اردن کے ویسٹ میں ہے، مغرب میں ہے. تو یہ جو مغربی کنارہ ہے اردن کا یہ فلسطینی علاقہ ہے، اور یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ فلسطینی علاقہ ہے، باقی سارا اسرائیل ہے. یہاں ایک کیمپ ہے جنین کیمپ. جنین کیمپ پہ وہ لوگ بستے ہیں کہ جو پرانے بیچارے 60-70 سال پرانے فلسطینی ہیں جن کو ان کے علاقوں سے نکال کر اس کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا. بیچارے آج بھی اپنے پرانے گھروں کی چابیاں اپنی جیبوں میں لٹکائے پھرتے ہیں، اور ان کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں. چابیوں کو زنگ لگ گیا ہے اور بتاتے ہیں کہ ہم نکلے تو اپنے گھروں سے اس امید پر تھے کہ جنگ ختم ہوگی تو ہمارے گھر ہمیں واپس مل جائیں گے، لیکن 60 سال ہو گئے ہیں ہمارے گھر ہمیں واپس نہیں ملے. تو 2023 جولائی کے اندر اسرائیل نے کیا کیا کہ اس جنین کیمپ میں صبح صبح فلسطینیوں کے گھروں میں ان کے موبائلوں پر جناب کچھ میسیجز بھیجے. میسیج کیا تھے؟ میسیج تھے کہ تم اس علاقے کو جلد از جلد خالی کر دو. اچھا جی، کیوں خالی کریں؟ کیونکہ یہاں بہت بڑا ایک دہشت گردی کا گروپ چھپا ہوا ہے، ہم نے اس سے اس علاقے کو پاک کرنا ہے. بس یہ میسیج آیا اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اسرائیلی فوج کے بڑے بڑے بلڈوزر وہ اس علاقے میں داخل ہوئے، سارے مکان گرا دیے، سڑکیں ساری تباہ کر دیں، اور جو لوگ اب بھی نہیں نکل رہے تھے انہیں گولیاں مار مار کر نکالا. پھر جو بیچارے مر گئے وہ تو مر گئے، شہید ہو گئے، اور جو تھے جنہیں پتا تھا کہ یہ بغیرت کرتے اسی طرح ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کو اٹھائے اس کیمپ سے باہر نکل گئے. جنین کیمپ کا یہ جو واقعہ ہے یہ حماس کے حملے سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے کا ہے. اسی واقعے کے فوراً بعد اسرائیلی فوج کا یہ پلان تھا کہ جس طرح جنین کیمپ کو ہم نے خالی کیا ہے نا، اسی طرح ہم غزہ کی پٹی کو بھی خالی کریں گے. یہ ہمارے اپنے ہی مسلمان ہیں نا جو سوال کرتے ہیں کہ حماس نے یہ حملہ کیوں کیا جب پتا تھا کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو، کسی کو نہیں چھوڑے گا، انہوں نے حملہ ہی کیوں کیا ہے؟ بھائی اگر یہ حملہ نہ کرتے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا تھا. یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے پہلے کر کے ان کی عزت ساری جو بنی ہوئی تھی کہ گریٹر اسرائیل کو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، اس کی انٹیلیجنس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا، وہ سارا بھرم پوری دنیا کے سامنے صرف 150 مجاہدین نے بھرکس اس کا نکال کے رکھ دیا. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ فلسطینیوں کے علاقوں کو خالی اس طرح کرواتے ہیں
کہ وہاں 24 گھنٹے پہلے تھوڑی سی وارننگ دے دیتے ہیں، پھر جناب حملہ کر دیتے ہیں عام سول سوسائٹی پر، عام آبادی پر، جن بیچاروں کے پاس سوائے پتھر کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اتنی بے دردی سے انہیں گھروں سے باہر نکالتے ہیں ان کے بیوی بچوں سمیت کہ وہ داستانیں آپ کو کیا بتائیں۔ آج بھی 60 لاکھ فلسطینی اردن کے اس بارڈر کے قریب یہاں آباد ہیں، آج بھی ان بیچاروں کے گھر پکے نہیں بنے ہوئے، آج بھی وہ کیمپوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج تک وہ اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکے۔ سامعین گرامی، UN کے اس قانون کے مطابق، اس قرارداد کے مطابق یہ علاقہ کم سے کم صرف فلسطینیوں کا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی آج فلسطینیوں کا نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ یہ آپ یہ والا نقشہ دیکھیں، یہ یہاں اس کو دیکھیں، یہ پیلا رنگ کتنا زیادہ ہے، اور اس کو دیکھیں یہ کتنا ہے۔ اب اس علاقے میں حالانکہ اقوام متحدہ نے قانون پاس کیا تھا کہ اسرائیل زبردستی اس علاقے میں یہودی آبادیاں نہیں بنا سکتا، یہودی سیٹلمنٹس نہیں بنا سکتا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو طریقہ واردات بتایا، بالکل اسی طرح کر کے اس سارے علاقے میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا، اور آج فلسطین کا نقشہ یہ ہے۔ یہ جتنا بھی گرین ہے یہ سب ان کے پاس ہے، یہ جو یلو ہے یہ فلسطینیوں کا ہے، اور یہ ایک ایسی ریاست ہے کہ جس کی پولیس بھی اپنی نہیں ہے۔ ان کی پولیس کو ڈنڈا بھی چاہیے تو وہ اس کے لیے بھی درخواست لکھنی پڑتی ہے اسرائیل کو کہ ہمیں ڈنڈا چاہیے۔ ان کی بجلی بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، ان کا پینے والا صاف پانی بھی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، ان کے سکولوں کا نظام بھی، نصاب اپنا ہے لیکن اوپر جو کنٹرول ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ کوئی سڑک آپ اپنی آزادی سے نہیں بنا سکتے، آپ کو اسرائیل کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ کہ ظلم دیکھیں کہ 150 سے زائد اقوام نے پاس کیا تھا یہ والا نقشہ، اور پھر یہ ہوا اور آج یہ ہے۔ آج جو غزہ کی پٹی ہے 4 کلومیٹر یہ چوڑی ہے، 41 کلومیٹر یہ لمبی ہے۔ اس غزہ کی پٹی پر پتہ ہے آپ کو کہ بمباری کتنی کی گئی ہے؟ دوسری جنگ عظیم میں روس، فرانس اور جرمنی نے مجموعی طور پر جرمنی کے شہر میں، برلن کے اندر جتنی بمباری 5 سالوں میں کی تھی نا، اتنی بمباری 1 مہینے میں فلسطینیوں پر کی گئی ہے۔ اور یہ امریکی اخبار کی رپورٹ ہے کہ جتنے 1000 ٹن بارود یہاں پھٹوا دیا گیا ہے ان بچوں کو مارنے کے لیے، ان عورتوں کو مارنے کے لیے، اتنا بارود تو 5 سالوں کے اندر 3 طاقتوں نے ایک برلن کے اوپر بھی نہیں پھینکا تھا۔ اب آپ کہتے ہیں، کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے مسلمان حکمرانوں کے حوالے سے بھی کوئی بات کرنی تھی۔ بات یہی کرنی ہے جی کہ مسلمان حکمرانوں کی اہمیت کیا ہے پوری دنیا میں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دنیا کا 20% آئل یہ علاقہ پیدا کرتا ہے، یہ والا، اور دنیا کا یوں سمجھیں کہ 40 سے 50% آئل پوری دنیا کا اس علاقے سے گزر کر بحیرہ کیسپین کے اندر جاتا ہے۔ امریکہ کو اگر جانا ہے آئل تو کہاں سے جانا ہے جی؟ یہ عرب ملکوں سے نکل کر نہر سویز کو کراس کر کے پھر اس آبنائے کو کراس کر کے یہاں یہ امریکہ کے پاس جاتا ہے آئل۔ دنیا میں پوری عالمی منڈی کے جو تجارتی رستے ہیں وہ یہ ہیں، ایک یہ اور یہ والا علاقہ۔ چائنیز تہذیب کا نا ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے آج سے 4000 سال پہلے کہا تھا کہ جس بادشاہ نے دنیا کے سمندروں پر قبضہ کر لیا وہ سمجھ لے کہ اس نے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت امریکہ کی جو نیوی ہے، امریکہ کی جو نیوی ہے وہ پوری دنیا کے تجارتی پھاٹکوں پر قبضہ کیے ہوئے ہے، پوری دنیا کے 820 یا 24 اس کے اڈے ہیں، اور 27 اڈے اسلامی ممالک کے اندر ہیں۔ یہاں قطر میں ہے، بحرین میں ہے، سعودی عرب میں ہے، عمان میں ہے، یمن میں ہے، یمن میں شاید اس وقت نہیں ہے،
عراق میں ہے، سیریا میں ہے، لبنان میں ہے، شام میں ہے، مصر میں ہے، 27 اڈے ہیں ان کے۔ ایران نے یہ تقریباً 12 دن پہلے کہا کہ ہم تیل کا ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں دھمکی دینے کے لیے، تیل کا ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر کدوں کرنا ہے؟ جدوں ساری آبادی ختم ہوگی ادوں کرنا ہے۔ وہی 17,000 اج دے دن تک وہ فلسطینیاں نو قتل کر چکے نے، تیل دا ہتھیار تساں کدوں استعمال کرنا ہے؟ تہاڈی طاقت اتنی ہے کہ تسی 20% آئل انڈسٹری نو اگر 3-4 دنوں واسطے بند کر دیو تو پوری دنیا دی جڑی اکانومی ہے وہ کریش ہو جائے گی۔ تسی امریکہ نو تے اسرائیل نو وقت وچ پا سکتے ہو۔ اس وقت جو اسرائیل جنگی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے اس میں آئل کا بڑا اہم کردار ہے، اور وہ سارا آئل اب بھی اس وقت بھی پتہ کہاں سے جا رہا ہے؟ عرب ملکوں سے۔ جس آئل کے ذریعے وہ فلسطینیوں کو مار رہے ہیں وہ آئل کہاں سے جا رہا ہے جی؟ عرب ملکوں سے۔ او آئی سی کا یہ اجلاس ہوا نا، تو اجلاس میں پتہ کیا بات ہوئی؟ اجلاس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو دشمن ان کو ہتھیار دے رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، تو تسی تو انہاں دے سکے بھراؤ، تسی جڑا تیل پہ دیندے ہو تسی غلط نہیں پہ کر دے۔ امریکہ $100 بلین اگر اسرائیل نو دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تسی اسرائیل نو فلسطینیاں دے بھائی ہون دے باوجود جڑا تیل پہ دیندے ہو مسلسل، جڑا حالی تک ایک ٹینکر بھی تساں نہیں روکیا، جو روکیا ہے تو کتھے روکیا ہے؟ امدادی سامان فلسطینیاں تک نہیں پہنچن دیتا جا رہا۔ تو کون کر رہا ہے؟ حضرت مصر۔ یہ رفح بارڈر ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، رفح بارڈر سے ایک ٹرک بھی مصری اندر نہیں جانے دیتے جب تک اسرائیل جو ہے نا وہ ان کو اجازت نہ دے، لیکن تیل دھڑا دھڑ اسرائیل کو جا رہا ہے، دھڑا دھڑ۔ وہ $51 بلین کا جو جنگی خرچہ ہے نا اس میں 1/3 جنابے والا تیل ہے، اور سارا مسلمان ملک اپنی جیبوں سے دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں تیل انڈسٹری ہے، یہ غیرت کریں، یہ حمیت کا مظاہرہ کریں تو پوری دنیا کی انڈسٹری کو کریش کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس پوری دنیا کی اکانومی ہے، پوری دنیا ان علاقوں سے گزر کے جاتی ہے۔ یہ علاقے اگر یہاں سے بند کر دیے جائیں، ان علاقوں کو بند کر دیا جائے تو پوری دنیا جو ہے وہ بھوکی اس پر آ جائے گی، قحط میں مبتلا ہو جائے گی، لیکن کوئی ہتھیار یہ استعمال نہیں کرتے۔ پتہ ہے کیوں نہیں کرتے؟ سعودی عرب تو اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں امریکہ جو ہے میرا حال بھی وہ نہ کر دے جو اس نے لیبیا کا کیا ہے، جو اس نے عراق کا کیا ہے، جو اس نے افغانستان کا کیا۔ بلکہ میں تو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ خلیج عقبہ جو ہے، اس خلیج عقبہ کے بالکل اس مین ساحل کے اوپر سعودی عرب جو نیا شہر بنا رہا ہے، نیوم شہر، اس شہر میں بھی جو آبادی ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، وہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے کہ جو اسرائیل کے شدید حمایتی ہیں۔ وہ ساری انویسٹمنٹ ان لوگوں کی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ امریکہ اتنا زیادہ اسرائیل کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ جناب والا ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ امریکی کانگریس کے اندر 30% جو ممبر ہیں وہ ایونجیلیکل فرقے کے ہیں۔ یہ ایک انجیلی فرقہ ہے، انجیل کے کچھ پیشگوئیوں کو ماننے والا، اور وہ پیشگوئیاں کیا ہیں؟ وہ پیشگوئیاں یہ ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اس دنیا پر تب تک نزول نہیں ہوگا جب تک اسرائیل کی یہ ریاست یہاں قائم نہیں ہو جاتی۔ اور یہ کتنی بڑی ریاست ہے جو انہوں نے قائم کرنی ہے؟ یہ ہے جی وہ ساری ریاست کا نقشہ۔ اس ریاست میں سارا شام آ جاتا ہے، آدھا عراق آ جاتا ہے، آدھا سعودی عرب آ جاتا ہے، اور صحرائے سینا آ جاتا ہے، اور مصر کا یہ مشرقی کنارہ آ جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں اپنے مذہب کے مطابق۔ اور عیسائی کانگریسی جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ کیوں ان کی اتنی حمایت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ تب تک نہیں آئیں گے جب تک یہاں اسرائیل اپنی ریاست نہیں بنا لیتا۔ اب یہاں ایک اور مذہبی چیز بھی بتاتا چلوں، ایک مذہبی نظریہ یہودیوں کا، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 530 سال پہلے
جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ان کی طرف بھیجا تھا نا، وہ مسیح بنا کر بھیجا تھا، مسیحا بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو عام سی قمیض پہنتے ہیں، فرش پر سو جاتے ہیں، ان کے ارد گرد کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی سیاسی پاور نہیں ہے، تو ہم تو سمجھے بیٹھے تھے کہ اب جو نبی آئے گا اس کے ساتھ سیاسی طاقت ہوگی، جس کی وجہ سے ہمیں وہ پرانی حکومت مل جائے گی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بے وقوفو، تم اونٹوں کو نکل جاتے ہو، مچھر کو چھاننے لگ جاتے ہو، پہلے اپنی تربیت تو کرو۔ تو انہوں نے بغض رکھ لیا ان سے۔ اصل میں مسیح وہ تھے لیکن ان کو مسیح نہیں مانا۔ اب جب دجال آئے گا تو یہ اس کو مسیح مانیں گے، معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب دجال آئے گا یہودی سارے اس کے لشکر میں ہوں گے، اور اللہ کی نصرت و مدد مسلمانوں کو پھر اس وقت ایسے ملے گی کہ پتھر کے پیچھے بھی اگر یہودی چھپا بیٹھا ہوگا تو پتھر بول کے گویا کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے، اسے مار دو۔ تو یہودیوں کے جو اصل مسیح تھے وہ تو حضرت عیسیٰ تھے علیہ السلام، ان کو نہیں مانا تو اب دجال آئے گا ان کو وہ مسیح مان لیں گے۔ عیسائی اس لیے یہودیوں کی اتنی حمایت کر رہے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب کے اندر پیش گوئی ہے کہ جب تک یہودی دوبارہ اس زمین پر آباد نہیں ہوتے، یہ گریٹر اسرائیل نہیں بناتے، تب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آتے تب تک پوری دنیا میں عیسائیت کا غلبہ نہیں ہوگا۔ جب تک عیسائیت کا غلبہ نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں تب تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو عیسائی اس لیے اسرائیل کو اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ 6-7 دن پہلے بنیامین خبیث جو ہے اس کا وزیر اعظم اسرائیل کا، اس نے بڑے فخر سے یہ کہا ہے امریکہ کو، یعنی کہ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، وہ فخر سے کہہ رہا ہے۔ ان کے جو عبرانی میں اخبارات چھپتے ہیں اسرائیل کے، ان کی بھی ہیڈ لائنز یوں سمجھیں کہ یہ بنی ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ اسی چلانے یہاں پہ، امریکہ دی معیشت اساں سنبھالی۔ کہ پتہ انہیں کیوں کیا ہے؟ صرف اس وجہ تو کہ امریکی کانگریس دے وچ 3% بندے ساڈے نے۔ یہ جو الیکشن ہوئے نا پیچھے 4 سال پہلے 3 سال پہلے، اس الیکشن میں جو ایم این ایز ہوتے تھے نا امریکی، ان کے پاس یہودی جاتے تھے، ان کے پاس ایک فارم تھا انڈرٹیکر فارم، اس کے اوپر یہ سائن لیتے تھے ان کے جا کر۔ سائن کس چیز کے لیتے تھے؟ کہ اگر تم الیکشن جیت گئے اور تم اسمبلی کے اندر پہنچ گئے تو وہاں اسرائیل کے خلاف کسی بھی قرارداد کو تم پاس نہ ہونے دینا، یہ ہم سے وعدہ کرو، یہاں سائن کرو، تمہاری الیکشن کمپین ہم چلائیں گے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ منو کچھ عقیدت مند پوچھتے رہے نے پچھلے جمعے تو بعد اسی کے کریے، تو سامی یہ کام تے کر سکتے ہو نا جڑے وہ پہ کرتے ہیں۔ تواڈے کول آندے نے ایم این ایز ایم پی ایز ووٹ منگن، اج کل آ رہے نا کلا ختماں تے شادیاں تے جناب دعوتاں تے، انہاں نوں پوچھو ہاں ذرا 1.5 مہینے چ کیڑی آواز چکی جے؟ جی کتنے پیسے دیتے جے، ڈونیٹ کیتے جے فلسطین نوں؟ کیڑی اسمبلی چ بہ کے کوئی تقریر کیتی جے؟ انہاں نوں تصویراں وکھاؤ بچیاں دیاں، ایک بچے دا بازو نہیں، ایک دا سینہ نہیں، ایک دا تڑ نہیں، ایک دیاں لتاں نہیں، وہ دفن شدہ سارے بچے دکھاؤ، وہ لاشاں وکھاؤ، تو انہوں نے آکھو جی ووٹ انشاءاللہ تہاڈا، اے دسو اے کوئی کیتا جے حساب کتاب؟ تہاڈی دنیاوی زندگی ساری ایتھے دی کہ آخرت نوں بھی اٹھنا ہے؟ تسی یہ کر سکتے ہو، انہاں تے دباؤ پاؤ، انہاں دے پیراں تے پیر رکھو، انہاں نوں پوچھو کہ تساں کی کیتا ہے، اتنا تے تہاڈا حق بندا ہے نا جی۔ میں اگلے دن ایک پنڈ تے گیا حافظ آباد والی سائڈ تے، ہن چلو میں نام نہیں لیندا، نہ مناسب ہے نہ میرا یہ انداز گفتگو ہے کہ میں کسی دا نام لواں، لیکن اتھے وہ میرے جان تو ایک دن پہلے دی گل ہے کہ اتھے صبح صبح ایک بندہ آیا اسی طرح کسی سیاسی پارٹی دا، وہ سارے گھراں چ 500 2,000 روپیہ دے گیا، کہاں دا؟ اسے دا۔ تسی فلسطین واسطے کی کر سکتے ہو؟ کرما والیو پہلے اپنا علم تے صحیح کرو فلسطین دے بارے چ۔ اجری اتنی تاریخ بیان کیتی ہے
इनू किधरों सुनो, इनू पढ़ो। इस दे पिछे जिहड़े असबाब ने, उन्हां असबाब के जिहड़े नताइज निकलते हैं पे उन्हां नू देखो, उन्हां नू पढ़ो। मेरे लिए ये शर्म की बात है कि ये साउथ अफ्रीका इसने धमकी दी है इसराइल को कि मैं तुम्हारे खिलाफ आलमी क्रिमिनल अदालत में मुकदमा करूंगा। और ये सारा मशरिक वस्ता इसने कोई ऐसी धमकी नहीं दी। तेल भी दे रहा है, शाबाश भी, यूं समझे तेल शाबाश ही है, को नहीं खैर है यार, मर गए अगर 15-20 हज़ार तो केड़ा दोबारा पैदा नहीं हो सकते। साउथ अफ्रीका ने धमकी भी दी है, उसकी धमकी का साथ बेल्जियम ने दिया है, और बेल्जियम ने इसराइली सफीर को शट अप कॉल देकर बाहर निकाला है, चल दफा हो जा। चाड की क्या हैसियत है, ये छोटा सा एक मुल्क है, इकोनॉमी भी कोई स्टेबल नहीं है, जुर्रत भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है, उसने भी ऐसे ही किया है। तो बात यह है, गैरत, हमीयत, ईमान नाम की कोई चीज मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों के पास जा। तो जड़े जरनैल अपने नु तुसां जनाब पिछे जे बड़ा एजाज दे नाल दफनाया है, हजरत जनरल परवेज मुशर्रफ साहब और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंटरव्यू किया ना हामिद मीर ने, तो बल्कि पिछले दिन सुना भी रहा सी कि मैं डॉक्टर साहब का इंटरव्यू किया तो मैनू कहते हैं कि मैं 5000 किलोमीटर की रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल जड़ा सी गोरी वो बनाना चाह रहा सी, ते मैं जनरल परवेज मुशर्रफ नू गया कि मैनू फंड जारी करो इस प्रोजेक्ट वास्ते। हुण 5000 किलोमीटर पाकिस्तान तो जड़ा यह इलाका है ना, 4000 किलोमीटर है इसराइल तक। तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का दिल सी कि गौरी मिसाइल इथों इतनी रेंज का कम अज़ कम होवे कि इसराइल का जितना भी वो उनकी कैपेबिलिटी है हवाई, उस तक भी वो मार कर सकता होवे। तो मैं कहना, मैं जो ही जनरल परवेज मुशर्रफ नाले गल की कि मैनू फंड दिओ, तो मुशर्रफ साहब ने मैनू घूर के वेख्या तो क्या कि ये जो 5000 किलोमीटर मार करने वाला मिसाइल है, अच्छा तो ये तुम इसराइल के लिए बनाना चाहते हो, हमारा तो दुश्मन इंडिया है, लिहाजा 1500 और 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल बनाओ, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। समझा गल दी। और जनरल मुशर्रफ ने उस विचारे नू मैं के कहां कि इबरत ही बना के रखिया सी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उन बेटियां नाल नहीं मिलन दिता जा रहा जी, उनके दोस्तों नाल उन्होंने नहीं मिलन दिता जा रहा, उन्होंने नज़र बंद करके रखे आए और गद्दारी के इल्जामात लाए ने। हैं तो हजरत साहब फौजी बूटां दे नाल कबर दे विच गए ने, हालांकि उसने खुद लिखा कि मैंने 400 पाकिस्तानी अमेरिका के हवाले किए और पैसे लिए, अपनी किताब में खुद उसने लिखा है। दहशत गर्दी की ये सारी जंग, उसमें हमें वो झोंक कर गया है, उसका जनाजा असी फुल सलूट दे नाल पढ़िया है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि मायूसी की कोई बातें हैं, मायूसी नहीं है। मैं अब भी ये कहता हूं कि इनमें से कोई एक भी हमीयत और गैरत का मुजाहिरा करे, ये जंग का पांसा पलटा जा सकता है। वो कैसे? रूस बेचारा वो तो अडियां, वो पंजाबी च कहंदे ने अडियां चुक चुक के तकदा पिया, रूस अडियां चुक चुक के तकदा पिया कि मैनू कोई एक इस्लामी मुल्क आखे इत्थे कि तू आके कार्रवाई कर तो मैं नसदा आवां, तो ठीक कहंदा। ए वियतनाम है, ये बिल्कुल पतला पतंग मुल्क है वियतनाम, छोटा जिहा, पता नहीं नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, ए वियतनाम है। वियतनाम नू इन्वेड किया अमरीका ने, ए जनूबी वियतनाम नू, ते शमाली वियतनाम ने चाइना ते रशिया को असला लिया, पिछू बार्डर खोलिया। वियतनामीए बेचारे, मतलब मैं उनके कहां कि उन्होंने की हालत सी, उन्होंने कोल ते पान वास्ते कपड़े भी कोई नहीं आए, सुरंगां दे विच रहिंदे सी। उन्होंने 8-10 साल की जंग के जरिए जलील करके अमरीका नू उथों कढ़िया। अगे जी वो तस्वीरां नैट उत्ते मौजूद ने कि एक हैलीकॉप्टर आया, वो उतरदा पिया फौजियों नू लैण वास्ते। अमरीकी फौजी इतने बेताब ने अमरीका वापस जाने वास्ते कि उनके हली वो जमीन उत्ते लगे भी नहीं हैं, उनका स्टैंड तो छालां पे मारदे ने विच बहन वास्ते, इतना उन्हें जलील किया उन्होंने। तो वो अमरीका नू एडा जा मुल्क जलील कर सकता है, तो कोड़िओ तुसां जिन्हां कोल इतनी बड़ी ताकत है इत्थे, वो तुसीं कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हो।
جرت چاہیے اور کچھ نہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60,000 کا لشکر مقابلے پر آیا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے عرض کیا مجھے صرف 60 بندے ایسے دے دیں کہ جن کے بازو نہ تھکیں۔ انہوں نے منع کیا کہ نہیں یہ خودکشی ہے، انہوں نے کہا نہیں خودکشی نہیں ہے، میں سنبھالوں گا۔ صبح فجر سے لے کر ظہر تک وہ 60 بندے لے کر اس 60,000 کے لشکر میں گھس گئے۔ جب ظہر کو واپس پلٹے 3,000 ان کے جنگجو مار کر واپس آئے اور اپنے صرف 12 سے 13 شہید ہوئے۔ رومیوں کے خلاف قادسیہ کی جنگ، نہامد کی جنگ، یرموک کی جنگ، 30,000 تعداد ہے، ادھر 4 لاکھ ہے۔ ایسی مار ماری ہے کہ آج تک حضرت خالد کے فتح کیے ہوئے علاقے مسلمانوں کے پاس ہیں آج تک۔ تو ایسا نہیں ہے ہم کر کچھ نہیں سکتے، حضرت والا بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جرت چاہیے۔ تو جدو جرنیلاں تے سیاست داناں نے ایتھوں سیاست چمکان تو بعد جرنیلی کرن تو بعد جا کے زمیناں فرانس دیاں لینیاں نے، پلاٹ اتھے لینا ہے، مکان اتھے بنانا ہے، پھر بلاؤ کیوں اتنی جرت کرن؟ مرتے ہیں بچے تو مریں، کشمیر میں بھی تو مرتے رہے، چچنیا میں بھی تو مرتے رہے، افغانستان کے ساتھ تو غداری ہم نے خود کی، ان کا سفیر ہمارے کیپٹل میں آ کر بیٹھا ہوا تھا، ہم نے سفیر جس کو پناہ دی تھی اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور پیسے لیے۔ غداری، خیانت، بدہتی، منافقت آخری درجے میں مسلم امہ کے حکمرانوں کے پاس ہے۔ تو اس حالت میں تو ظاہر ہے کہ یہ فلسطین کے لیے کیا کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے مصنوعات کا، اسے جاری رکھیں۔ آپ نے آواز اٹھائی ہوئی ہے، اس آواز اٹھانے کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی وہاں ہیں وہ کسی فلسطینی کا انٹرویو لیں، اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس سے یہ ساری تاریخ سنیں، اس تاریخ کو حفظ کریں، پھر اس سے پوچھیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں، یو کے میں ہمارا یہ پروگرام لائیو یو کے میں بھی دیکھا جا رہا ہے، تو وہ دوست احباب کوشش کریں کہ وہاں جو فلسطینی ہیں ان سے اصل صورتحال پوچھیں۔ مجھے اس پر بھی بڑی وہ ہے ندامت ہمارے لوگوں کے حوالے سے کہ یار آپ لوگوں کو خبر لینے کے سورس کا بھی نہیں پتا، فیک نیوز ادھر سے ادھر جا رہی ہے ساری کی ساری، یعنی جو مصادر علم ہیں جہاں سے ہم نے خبر لینی ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کا بھی نہیں پتا۔ میں نے پچھلے دنوں فیس بک پر ایک پوسٹ کی کہ میں الجزیرہ چینل کو اس جنگ میں سب سے بڑا معاون سمجھتا ہوں فلسطینیوں کا۔ انہوں نے اپنے 3-4 صحافی بھی شہید کرائے ہیں، اور پرسوں ان کے ایک صحافی کے گھر کے 21 افراد قتل ہوئے ہیں، اور کلہ بچیا ہے، اور الجزیرہ نے پوری دنیا میں یہ جنگ لائیو دکھائی ہے۔ حماس کا ایک ایک اٹیک وہ جو دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھایا ہے، ان کے ٹینک تباہ ہوتے، حماس کے ڈرونز کا اسرائیلیوں پر حملہ وہ بھی دکھایا ہے۔ الجزیرہ چینل نے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید کی یاد تازہ انہوں نے کی ہے۔ قطر کا چینل ہے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہے اس پر کہ جتنی جرت سے وہ خبریں دے رہے ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، ہر 13 منٹ کے بعد 12 منٹ کے بعد ان کے چینل پر خبر آ رہی ہے۔ انگریزی میں بھی ہے چینل ان کا، عربی میں بھی ہے چینل ان کا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے خبر کہاں سے لینی ہے۔ ادھر فیس بک کر کے کسی نے کچھ پینٹنگ کر کے چڑھا دیا، وہ لے لیا، کسی نے ادھر سے کچھ بتا دیا، وہ لے لیا۔ تو آپ اپنا علم بھی تو کچھ بنائیں یار فلسطین کے حوالے سے۔ یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ان کی مدد کیا کریں گے آپ؟ کہانی بھی تو ساری پتہ ہو۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں میں اب بھی پر امید ہوں اللہ کی رحمت اور اس کی مشیت سے کہ اللہ جل شانہ اب بھی حالات ایسے پیدا کر سکتا ہے، کسی سے بھی کوئی خدمت لے سکتا ہے۔ اردن کے بادشاہ نے نا بالکل ٹکے کی اس کی حیثیت نہیں ہے، حسین اس کا نام تھا، یہ 1990-98 کی دہائی میں وہ تھا پرنس، تو ان نے ایک چھوٹا جا جاسوس پھاڑ لیا اسرائیل دا، وہ پھڑ کے نا انہیں
نیتن یاہو کولو ہے جڑا اس ٹائم اسرائیل دا پرائم منسٹر ہے، ان دے کولو نک رگڑ کے معافی منگوائی. اے میں مبالغہ رائی نہیں کر رہا، بالکل حقیقت ہے. اندے اوتے ڈاکومنٹریاں بھی بنیاں نے، تسی لکھو کہ گوگل دے اوتے لکھو خالد مشعل کیس ان اردن، تو وہ آپ کو ساری وہ کہانی بتا دے گا. اس نے مطلب اتنا مجبور کیا امریکہ کے ذریعے فلسطین کو کہ اس کو اسرائیل کو کہ وہ بیچارہ آیا، بیچارہ کہہ رہا ہوں اس خبیث کو، وہ خبیث آیا اور آ کر اردن کے شاہ سے اس نے معافی مانگی. ٹھیک ہے نا جی، تاں پھر انہیں اپنے بندے اندے کول چھڑوائے. تو جدوں یار اے بھی حالات اللہ تواڈے ذریعے پیدا کر سکتا ہے تو فیوچر چ کیوں اس طرح ممکن نہیں ہے. قطر اور بحرین جے چھوٹے چھوٹے ملک بھی بہت بڑی ایک اپنا کردار اس دے وچ ادا کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ سانو سب نو پہلے تے اس مسئلے نو سمجھنے دی توفیق عطا کرے. او اینو بھول نہ جائیو، مہینہ پوسٹ کیتی فیس بک اتے تے پھر بھول گئے. اینو بھولنا نہیں جدوں تک جنگ نہیں مکدی. اینو نیٹ اتے یاد رکھنا ہے تے یاد کرواندیاں رہنا ہے. تہاڈی جنگ یہ ہے کہ تسی خبر نو زندہ رکھو، ایشو نو زندہ رکھو، موضوع نو زندہ رکھو، اپنے علم نو زندہ رکھو. وقت آئے دا انشاءاللہ تعالی کہ فریاد سونی لے دا اللہ دا. اور اے اسرائیل اپنے بارے چ بھی یاد رکھے کہ اے ان دی تیسری وار اس زمین دے اتے. اجرا انہوں 60-70 سال تو خاص ایک موقع دیتے ہیں اللہ نے نا. یہ موقع اس تو نہیں دیتے ہے کہ کوئی شان ہے انہوں عطا کرنی ہے خبیثاں نو، اس تو دیتے ہے کہ ہون جڑی مار پینی ہے نا وہ بائبلونین کول جڑی مار پئی، یونانیاں کول جڑی مار پئی رومیاں، ہون جڑی مار پینی ہے وہ بھی انتہائی عبرتناک ہونی ہے، انتہائی عبرتناک. لیکن انہیں کس طرح انہوں مروانا ہے وہ رب ہے، وہ اپنیاں حکمتاں اپنے علم دے مطابق وہ زیادہ بہتر جاندا ہے. اللہ جل شانہ سانو ہر پلیٹ فارم دے اتے انہاں دا ساتھ دینے دی توفیق عطا فرمائے. ایک منٹ ٹھہر جو علی، سوال کسے نے کرنا ہے جی اس سارے دے حوالے نال تے تسی کر سکتے ہو. جمعہ 1-2 لیٹ ہو گیا فلسطینی بھائیاں واسطے تو کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ پکی گل ہے، منو نہ اندروں کوئی کٹ دے رویو. یہ سوال نہیں ہے، سوال ہے کسی کا تو بتائے جی. جی جی سوال دوبارہ کریں مائک کے اندر تاکہ سارے حضرات سن سکیں. اگر کسی سے بات کی جائے نا بائک آؤٹ کرنے کی تو وہ کہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ جس موبائل پہ آپ نے کمپین چلائی ہوئی ہے سب سے پہلے تو آپ اسے چھوڑیں. یہ جو ان کی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں گوگل وغیرہ ان چیزوں کی اگزامپل دیتا ہے. اسی طرح وہ پھر کہتے ہیں کہ جو مسلم لیبرز ہیں جیسے کوک ایجنسی میں مسلم لیبرز ورک کرتے ہیں تو بائک آؤٹ کرنے سے مسلمز کا بھی نقصان ہے. وہ اسرائیل کی نا اس حوالے سے وہ بائک آؤٹ کی جو مہم ہے اس کو وہ پھر اس کا وہ کر دیتے ہیں رد. مزائل ہم نے بنایا تھا ٹیپو سلطان نے، کیا انہوں نے مزائل چھوڑا ہے؟ انہوں نے کیا کہ مسلمانوں دی ٹیکنالوجی اسی نہیں اپنانی. بائن اسی طرح ہتھیاراں دے وچ کوئی چیز اسی نہیں چھڑنی. موبائل ہتھیار ہے ساڈا، ان دے ذریعے اسی خبر پھیلا سکنے ہاں، کسی نو کنونس کر سکنے ہاں، اپنا سارا کیمپین چلا سکنے ہاں. انہاں چیزاں نو اسی نہیں چھڑنا. علم نو اگر اس طرح لیا جائے تو پھر تے مسلمانوں دے 1000 سالہ علوم تو انہوں نے بھی 400 سال فائدے چکے نے. تو یہ اس طرح دی چیز نہیں ہے. دوسری چیز ہے جڑی پروڈکٹ ہے، میں نے یہ شروع میں ایک جمعے کے اوپر کہا تھا کہ جن چیزوں کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے پہلے آپ ان چیزوں کو کلی طور پر چھوڑیں. جن کا متبادل ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں. مثال کے طور پر ان کی صرف ہے جیسے کپڑے دھوتے ہیں، ان کا نیڈو دودھ ہے، ایوری ڈے ہے، تو اس کے متبادل ہیں پاکستان کے پاس. آپ ان پروڈکٹس کو چھوڑ دیں. جن کا متبادل آپ کے پاس نہیں ہے اس پر یہ بات کی جا سکتی ہے. اور اس میں دیکھیں بات سوچنے سمجھنے کی ہے کہ اقدام ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے لیے کوئی معاشی تنگی پیدا نہ کرے. ٹھیک ہے نا جی، اقدام ہم نے وہ کرنا ہے. جی ایک اور سوال ہے دوسرا، جس طرح ان کا یہودیوں کا ایک کنسیپٹ ہے گریٹر اسرائیل کا
اس طرح انڈینز کا بھی ایک کنسیپٹ ہے گریٹر بھارت کا، اکھنڈ بھارت کے نام سے. تو اسی طرح مسلمس کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے جس میں وہ ایک گریٹر اسلامک اسٹیٹ کی بات کریں خلافت کے نام پہ، اور علماء بھی اس میں پھر اپنے وہ کنٹریبیوشن کریں. جس طرح اب یہ ترکی کا یہ سیریا عراق وغیرہ علیحدہ ہوئے ہیں، یہ کن بنیادوں پہ علیحدہ ہوئے ہیں؟ مطلب مسلمانوں میں تو مسلمان کی ایک اسٹیٹ کی دوسری اسٹیٹ کے ساتھ دو قومی نظریے والی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ کن سیاسی بنیادوں پہ علیحدہ ہوئے ہیں اور یہ خلافت کے نام پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ خلافت کے نام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. 1000 سال تک ایک خلافت ہی کے پلیٹ فارم کے نیچے یہ اکٹھے رہے. بنو امیہ جو تھے وہ پورے مشرق وسطیٰ کے حاکم تھے. بنو عباس جو تھے وہ تو یہاں تک چین تک کے حاکم تھے. سلجوق جو تھے وہ بھی اس سارے علاقے پر حاکم تھے. پھر یہ موحدین جو تھے، مرابطین جو تھے، یہ اسی طرح یہ ادارہ رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں رول اینڈ ڈیوائڈ کا جو کلیہ برٹش برطانیہ نے ہم پر آزمایا ہے نا، اس کے ذریعے یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا ہے اس کو، مشرق وسطیٰ کو. عراق کو ہاتھ کی لکیروں سے انہوں نے بنایا ہے، اردن کو، شام کو، لیبیا کو، مصر کو. یہ تو ان کا تھا. مسلمان خلافت کو کیا، آج مسلمانوں کے ایک ملک میں بھی یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ بہت بڑی ریزسٹنس ان کے لیے کھڑی کر سکتا ہے. پاکستان کر سکتا ہے، پاکستان کی آرمی کر سکتی ہے، مصر کر سکتا ہے، اور سعودیہ کر سکتا ہے. یہ بالکل ہے. دوسرا آپ کا سوال جو ہے اکھنڈ بھارت کا یا گریٹر اسرائیل کا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوؤں کو یہ بات کہاں سے آئی کہ ہمارا خاص ایک خطہ ہونا چاہیے؟ انہی جگہوں سے آئی ہے، کیونکہ ہندو صرف انڈیا میں ہیں. یہودیوں کو یہ بات کہاں سے آئی؟ وہیں سے کہ 2000 سال سے ہم در بدر ہیں. مسلمان ہمیشہ آزاد رہے، ان کے ہمیشہ ڈھیر سارے ملک رہے، ان کی سلطنتیں رہیں، وہ پاور میں رہے، تو ان کو کبھی اس طرح کے خیال نے وہ اتنا متاثر نہیں کیا. لیکن خلافت کا ادارہ جب تک قائم رہا تب تک مسلمان ایک زبردست یورپینز کو ریزسٹنس دیتے رہے. آج بھی جو OIC ہے یہ کیا ہے؟ علامتی طور پر تو یہ بھی ایک خلافت ہی کی طرح کی چیز ہے نا، کہ ہم ایک جگہ پر بیٹھ کر فیصلے کریں کہ جن کے اثرات ہمارے جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کے مطابق نکلیں. تو یہ کیا جا سکتا ہے. اور کوئی سوال ہو جی؟ استاد جی، آپ نے نا پچھلے جمعہ مبارک پہ فرمایا تھا کہ جنگیں جو ہوتی ہیں نا وہ لڑنے کے لیے پاکٹ جو ڈیپ ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام یعنی پہلی جنگ جو لڑی تھی جنگ بدر، تو اس میں وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو یعنی جنگیں لڑتے تھے وہ. تو اس کے بارے میں سوال تو آپ نے اچھا کیا ہے. دیکھیں 13 سالہ جو مکی دور ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس 13 سالوں کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاد کی اجازت نہیں دی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ، حکمت اس کی بتا رہا ہوں علماء کے بیان کے مطابق، یہ میری اپنی تحقیق نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں کل آبادی جو مشرکین کی تھی وہ تقریباً 3-3.5 ہزار تھی. 3-3.5 ہزار کی آبادی میں وہ لوگ کہ جو کل 50 یا 40 ہیں، ان کو جہاد کی اجازت اسی حکمت کے تحت نہیں دی گئی کہ یہ بہت زیادہ کا، بہت ہی قلیل سے اس طرح کا معاملہ ہے. قرآن میں ایک بات اللہ نے کی ہے اور بڑی واضح کی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تمہارا ایک ان کے 100 کے برابر ہے. ہاں، 10 تمہارے 200 کے برابر ہیں. پھر تھوڑا سا آگے جا کر جب مسلمانوں میں تھوڑی سی کمزوری دیکھی اللہ نے، تو پھر کیا فرمایا؟ پھر آیت اتری تمہارا ایک ان کے 2 کے برابر ہے. کارگل وار کے اندر ہمارے ایک پاکستان آرمی کے فوجی نے ایک دن میں 3 گھنٹے کی جنگ کے اندر انڈین 250 فوجی قتل کیے تھے. تو ثابت تو ہو گیا کہ قرآن کا وہ جو فارمولہ ہے آج بھی اپلائی ہے اگر ایمان کی طاقت ہو. ٹھیک ہے نا. ڈیپ پاکٹس کی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ دیکھیں جنگیں ہمیشہ حوصلوں اور ایمان کی طاقتوں اور جذبات ہی سے لڑی جاتی ہیں، یہ سچ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی کوئی بھی معاملہ ان میں دیکھا ہی نہیں جاتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. غزوہ خندق کے اندر جو خندق حضور نے کھودی تھی وہ کس لیے تھی؟ کہ 10,000 کا مقابلہ یہ 2,000 یا 1,500 یا 1,000 ان کے لیے مشکل ہوگا.
سمجھ آ رہی ہے؟ خندق کا منصوبہ تھا ہی اس لیے، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس منصوبے کی تائید بھی کی وحی کے ذریعے، اور وہ جنگ مسلمان جیت بھی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں گراؤنڈ ریالٹی کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان آرمی نے اپنا ایک قانون رکھا ہوا ہے کہ اگر انڈیا 14 لاکھ فوج بنائے گا ہم 7 لاکھ بنائیں گے، اگر وہ 20 لاکھ بنائے گا ہم 10 لاکھ بنائیں گے، وہ قرآن کی اسی آیت کے مطابق ہے۔ جی السلام علیکم، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ گریٹر اسرائیل جو ہے نا، ان کا یہ نظریہ مطلب وہ سعودی عرب میں بھی اب بس رہے ہیں، ادھر وہ جو علاقہ آپ نے بتایا یہاں پر بسنا شروع کیا انہوں نے، جی، تو وہ اسی نظریے سے ہیں کہ وہ بس رہے ہیں ادھر سعودی عرب میں، آئیں گے اب وہاں پر اپنا ایک مذہبی نظریہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے؟ کیونکہ وہ ان کے جتنے بھی کلوز تعلقات ہیں قطر کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، مصر کے ساتھ، وہ سب گریٹر اسرائیل کے لیے ہیں، صرف اس کے لیے۔ یہ تو بس حماس نے یہ جنگ چھیڑ کر تو یوں سمجھیں کہ شہد کی مکھیوں کے اس چھتے کے اندر وہ ایک ڈیزاسٹر وہ لے آئے ہیں، ورنہ تو وہ یہ سب یہی کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا یہ 1.5 مہینہ پہلے ایک کنسرٹ ہوا ادھر متحدہ عرب امارات کے اندر، تو یہودی اور عربی ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر ڈانس کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ساری قربتیں صرف اسی لیے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ایک اور وہ بھائی نے بات کی تھی کہ مطلب گریٹر اسرائیل اور اس طرح اکھنڈ بھارت اور اس طرح اسلام کا ایک ادارہ جو خلافت کا آپ نے، تو اس کے لیے اگر ہم لوگ جدوجہد کریں تو کس طریقے سے جدوجہد کی جا سکتی ہے؟ طریقہ کار تو دیکھیں وہی ہے جو ہمارے ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں ہے، کہ ایک جماعت ہو، پھر وہ جماعت اقتدار میں آئے، اقتدار میں آنے کے بعد اپنی مناپلی پوری دنیا میں پیدا کرے۔ طیب اردگان نے ترکی کو، جدید ترکی اسی طریقے سے بنایا ہے، بالکل اسی طریقے سے۔ تو طریقہ تو یہی ہے، ہم بندوق اٹھا کر یہ کام نہیں کر سکتے، وہ ممکن نہیں ہے۔ یہی طریقہ ہے کہ جمہوریت ہی کے رستے سے ہم اس رستے کو جا سکتے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قابل عمل نہیں قابل عمل ہے، اور اسے کیا جا سکتا ہے۔ جب طیب اردگان اور مہاتیر محمد مل کر ایک بلاک بنانے والے تھے ابھی پچھلے دنوں، تو وہ آپ نے دیکھا کہ اس نے، امریکہ نے کیا کیا، فوری طور پر اس نے ایکشن لیا اور وہ مہاتیر نے استعفیٰ دے دیا۔ ادھر پاکستان میں بھی معاملات بگڑ گئے، اور ادھر طیب اردگان کا بھی معاشی جو ہے وہ بائیکاٹ کیا گیا، اس کا جو لیرا ہے، اس کا جو کرنسی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ نیچے آئی ہے۔ تو کرنے کا طریقہ تو وہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، میں نا اپنے جو ینگ جنریشن ہے، خصوصاً جو یہ فیس بک اور یوٹیوب یوزر ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنے فیس بک پہ 2-3 ماہ سے یہ کمپین کر رہا ہوں کہ حماس کی جو بھی اپلوڈ ہوتی ہیں ویڈیوز جو ان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، تو وہ میں ان کے نیوز چینلز کے پیج پر وہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اس کے نیچے یہ کمنٹ کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے امریکہ کروا رہا ہے یہ جنگ، تو یہ ہے کہ امریکہ آپ لوگوں کو مروائے گا حماس سے۔ تو اس کا بہت اچھا بینیفٹ آیا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلم اس میں بہت کم ہے سر، جو میرا ساتھ کم دیتے ہیں۔ تو وہ ڈسکشن ہوتی ہے تو سارا مدعا امریکہ پہ ہم ڈالتے ہیں، تو اس کا بہت بینیفٹ آیا ہے، کیونکہ اس میں جو موسٹلی صہیونی یہودی ہیں، جو مذہبی ہیں، وہ امریکہ کے خلاف اور ان یہودیوں کے خلاف جو ہے نا وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو کائنڈلی تمام جو سوشل میڈیا یوزر ہیں وہ یہ کمپین کریں، آپ لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہاں، کی ہے۔ اس میں آپ حماس کی ویڈیوز اپلوڈ کریں، ان کے اسرائیل کے بہت زیادہ پیجز ہیں، تو آپ جیسے جیسے کمپین کریں گے انشاءاللہ اس کا بہتر رزلٹ آئے گا۔ شکریہ۔ اسرائیل نے یورپ سے جن یہودیوں کو ان علاقوں میں آباد کیا ہے نا، انہیں پتہ کیا میسج جاتا تھا؟ ان کو یہ میسج جاتا تھا کہ اے یہودیوں، وہ یہودیوں کہ جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں، ان زمینوں پر آ جاؤ کہ جن زمینوں کے لوگ نہیں ہیں۔ اسرائیل اپنی جو میڈیا کی کیمپین ہے وہ اس طرح چلاتا ہے کہ اس کے پی ایم سے سوال کیا گیا 1970 میں
کہ فلسطین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کون سے فلسطینی، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہاں کبھی کوئی فلسطینی رہتا تھا؟ تو اس پر طنز کرتے ہوئے ایک اسرائیلی صحافی نے پھر اس کو کہا کہ میں حیران ہوں کہ پچھلے 30 سالوں سے جن کے خلاف تم لڑ رہے ہو وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے، تو پھر یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہیں بھی نہیں اور ہم ان کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات اچھی ہے، جو آپ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر انہیں یاد رکھنا چاہیے، یاد کروانا بھی چاہیے۔ جی بالکل جی، ٹائم بہت ہی قلیل ہے تے سنتا پڑھ لیے، بہت شکریہ تساں اتنا قیمتی ٹائم اج سانوں دیتا ہے۔